اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طب سے حکیم پراسن ناظرین، آج میں آپ کو ایسی چیز بتاؤں گا جس سے آپ سب کو بہت فائدہ ہوگا۔ ابھی نا نیٹ پر مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ رمضان المبارک میں ہم زیادہ آلو کا استعمال کرتے ہیں، کیا آلو کا استعمال کرنے سے ہمیں نقصان ہوتا ہے کہ فائدہ ہوتا ہے؟ تو ناظرین، آج میں آپ کو چند فائدے اور چند نقصان بھی بتاؤں۔ آلو کے جو فائدے ہیں، پہلا فائدہ تو اس میں ہے اسے کچا استعمال کرنے سے یورک ایسڈ جو ہے خارج ہو جاتا ہے۔ یورک ایسڈ کہتے ہیں ایک تو یورن اور ایک ایسڈ، یورک ایسڈ یورک پیشاب کو کہتے ہیں اور ایسڈ پروٹین کے اضافے کو کہتے ہیں، لیکن اس کو آلو کو کچے کو استعمال کرنے سے یورک ایسڈ میں فرق پڑ جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے، جوائنٹ پین جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر دو، اس کے اپنا جسم میں پر جلن ہو جائے، سڑ جائے کوئی جگہ سے تو پھلوا بننے سے نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ کچا آلو وہیں پر لگا دیں تو جو جسے ہم چھالا کہتے ہیں وہ نہیں بنے گا۔ نمبر تین، ابلا ہوا آلو جو ہے وہ استعمال کرنے سے بلڈ پریشر نہیں بنتا۔ اور نمبر جو چار نمبر یہ ہے کہ جو شوگر کم ہو جاتی ہے فوری طور پر آلو کا استعمال کرنے سے جو شوگر ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے، چاہے اس کے کہ یہ میٹھا استعمال ہو جائے، اس آلو کو استعمال کر لیں تو شوگر جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ نمبر یہ جو 5 ہے، آلو کے ابلے ہوئے زیادہ آلو استعمال کرنے سے جسم جو ہے فربا ہوتا ہے، جو پتلے جسم ہوتے ہیں، پچھی گالیں ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ جو آلو ہے یہ زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اب اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ پہلا تو نقصان یہ ہے کہ یہ جو آلو ہے، شوگر کا مریض اگر اسے استعمال کرتا ہے زیادہ مقدار میں یا تھوڑا بھی کرتا ہے تو شوگر اس کی تیز ہو جاتی ہے۔ نمبر دو، یہ جو پہلے ہی فربا ہوتے ہیں، تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں، اگر اسے استعمال آلو کو کرتے ہیں تو ان میں نشاست غذا زیادہ ہو جاتی ہے اور فربا زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر اور زیادہ موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ اس آلو کے استعمال کرنے سے پیٹ میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، گڑبڑ پیدا ہوتی ہے، جس سے آپ کو بار بار بھی جانا پڑ جاتا ہے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ اس سے ٹربل گیس پیدا ہوتی ہے جو سر میں چڑھتی ہے، جس سے نقصان ہوتا ہے اور گیس ہونے کی وجہ سے آنکھیں لال رہتی ہیں اور بلڈ پریشر بننے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آلو کا استعمال جو ہے اپنے حساب سے کریں۔ یہ میں نے آپ دوستوں سے جو نیٹ پر مجھ سے باتیں پوچھ رہے تھے اس کے لیے میں نے یہ سوال جو ہے اس کو پورا کر دیا ہے۔ آپ روزوں میں بائی جان استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کو طریقے سے استعمال کریں۔ زیادہ اس کے ساتھ آلو کے ساتھ جب آپ گھی کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، جیسے چپس ہوتی ہے، تو وہ ایک تو اس میں نشاست دار غذائیں ہوتی ہیں، دوسرا آپ کے ساتھ گھی آ جاتا ہے اور گھی جو ہے وہ آپ کو زیادہ پرابلم دیتا ہے۔ یہ آلو کے جو فائدے اور نقصان تھے، اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جسم میں نا وہ گھی کا پہلے ہی زیادہ ہوا ہوتا ہے، اور تو پکوڑے، سموسے اور یہ جو کچوریاں وغیرہ ہوتی ہیں، ان میں نا پہلے آئل زیادہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد سحری میں بھی پراٹھا وغیرہ کھانا پڑ جاتا ہے، اور زیادہ چونکہ ہمارا کولیسٹرول جو ہے وہی تو خارج کرنا ہوتا ہے۔ یہ کولیسٹرول تو آلو کے طریقے سے خارج ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ استعمال ہی اور چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر روزے کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ میں آ جاتا ہے کہ بھی آپ نے اپنی تمام چیزیں جو ہے وہ روکی نہیں، اسی طرح سے آپ کے اندر وہ گھی آ گیا، اسی طرح سے سارا کچھ رہا۔ آپ برائے مہربانی آپ تھوڑا سا سموسا، پکوڑا اور پراٹھے سے اجتناب کر کے روزے سے اپنے جسم میں جو کولیسٹرول ہوتا ہے، جو ایسڈ ہوتا ہے، اسے خارج کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم۔